کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے بار بار مانگتے رہیں اور میرے دربار میں ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ کچھ بندیاں ایسی ہوتی ہیں اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ یہ بندیاں مجھ سے ہاتھ پھیلا کر مانگتی رہیں، دعائیں کرتی رہیں، میری عبادت کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت ان بندوں سے اور ان بندیوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی اس ادا کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ان بندوں اور بندیوں کی پسند آ رہی ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندے میرے دربار میں اور میرے سامنے بار بار ہاتھ پھیلائیں، بار بار دعا مانگیں۔ ایک ہی دعا آپ لگاتار مانگتے رہیں، دیر ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو وہ چیز نہ ملے۔ اللہ رب العزت ہماری دلوں کی حالتوں کو اچھی طرح جانتا ہے اور ہمارے ذہن سے، ہمارے دماغ سے بہتر اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ جب چیز ہمارے حق میں کوئی بھی بہتر ہوگی تو اللہ رب العزت پھر دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ تو ہمارے اختیار میں جو کام ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا کریں، کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کریں۔ اس کے بعد کام کو، اس معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں کہ اللہ جو میرے کرنے کا تھا وہ میں نے کیا، اب تیرے اوپر ہے، تیرے اوپر توکل ہے۔ آپ توکل کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے حق میں بہتر کرے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کیونکہ جو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اس کو کافی ہو جاتا ہے انجام کے اعتبار سے، ابتدا کے اعتبار سے، انتہا کے اعتبار سے، اس کی زندگی کے اعتبار سے، اس کے معاملات کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت کو جیسا بہتر ہوتا ہے ویسا اس بندے سے کام کراتا ہے۔ تو آپ اللہ رب العزت سے مایوس نہ ہوں۔ دعا کی قبول ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کو بار بار دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، بار بار آپ کو اللہ رب العزت کے دربار میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل رہی ہے، بار بار آپ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما، میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما، آپ یہ کہہ رہی ہیں، تو آپ بالکل مایوس نہ ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی اس ادا کو پسند فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی پریشانی کو دور کرے گا، آپ کی ہر طرح کی ٹینشن اور الجھن اور آپ کی ہر مراد کو پورا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے اس طرح دعا کیا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور باقی رہنے والی ذات، تو اپنی رحمت کے صدقے میری مدد فرما، اپنی رحمت کے صدقے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ وہ دعا ہے، یہ وہ دعا ہے کہ اس کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے جو مانگا جاتا ہے اللہ تعالی ضرور مرحمت فرماتا ہے، دولت سے مالا مال فرماتا ہے اور حاجتیں ساری پوری فرما دیتا ہے۔ حاجت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اپنی ہو یا کسی اور کی ہو، ہم اگر دعا کریں گے یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالی ہماری دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ، اے باقی رہنے والی ذات، اے زندہ رہنے والی ذات، تو اپنی رحمت کے صدقے میری مدد فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو پڑھیے اور پڑھنے کا معمول بنائیے، رات دن اس کو پڑھیے، اس کو پڑھ کر اللہ سے مانگیے، آپ کو ضرور مرحمت ہوگا۔ وہ جو آپ چاہتے ہیں وہ ملے گا، جو آپ چاہتے ہیں وہ نصیب ہوگا، جو آپ چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، دعاؤں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔